بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیکچر سنیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہولسٹک ہیلتھ کے اوپر. پرسنالٹی کی ڈیفینیشن ہے کہ پرسنالٹی از اے ڈائنامک یونٹی آف فزیکل, انٹلیکچوئل, ایموشنل اینڈ اسپریچول ویلیوز آف این انڈیویجول ریفلیکٹیڈ ان ہز سوشل لائف. یعنی کہ انسان کی شخصیت بیسیکلی 4 فیکلٹیز کا مجموعہ ہے. ایک ہے اس کی فزیکل ڈومین, دوسری ہے اس کی انٹلیکچوئل یا مینٹل ڈومین, تیسری ہے اس کی ایموشنل یا فیلنگس کی جو اس کی دنیا ہے, اور فورتھ ہے اس کی اسپریچول. یعنی کہ ہر انسان اپنے اندر ایک مکمل کائنات رکھتا ہے, اور اس کائنات کے اندر آپ یوں کہہ لیں کہ 4 ممالک آباد ہیں. ایک ہے جسم کی دنیا, ایک ہے دل کی دنیا, ایک ہے دماغ کی دنیا, اور ایک ہے روح کی دنیا. اور ان چاروں کائنات یا چاروں دنیاؤں کے ملنے سے جو چیز ایک بنتی ہے اس کو ہم انسان کہتے ہیں کہ یہ انسان ہے. اب ہم جو ایز اے بطور انسان ہیں, ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ ہم بعض دفعہ اپنے فزیکل جو فنامناز ہیں یا فزیکل جو فنکشن ہیں اس پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, اور ہم اپنے ایموشنس کو اگنور کر دیتے ہیں اپنے یا دوسروں کو. یا ہم جو ہے وہ اپنی فزیکل گروتھ ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کے ساتھ مینٹل گروتھ یا انٹلیکچوئل گروتھ پہ توجہ نہیں دے رہے ہوتے. یا ہم یہ تینوں پہلو بھی چل رہے ہیں, اسپریچول گروتھ پہ توجہ نہیں دیتے اپنی. یعنی کہ آپ کی ویلیوز, آپ کی نیت, آپ کی موریلٹی, آپ کا پرپز, آپ کا کاز, یعنی کہ آپ اس لیول کے اوپر سوچ نہیں کرتے. یعنی کہ آپ کی زندگی صرف اپنے جسم کو پالنے اور اپنے بچے کو جسم کو پالنے کے اوپر فوکس ہو جاتی ہے. جب یہ چاروں ڈومین میں آپ کی لائف سٹائل مینیج نہیں ہو رہا ہوتا, یا آپ کی تعلیم مینیج نہیں ہو رہی ہوتی, یا آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہوتی, تو آٹومیٹکلی پھر اس سے انسان ایک کہنے کہ جیسے ورتھ لیس ہونے کا, یا ایک جیسے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی وہ انٹرنل فیکلٹیز کو سیٹسفیکشن نہیں مل رہی ہوتی. مثال کے طور پر آپ اپنے بچوں کو جب کوئی غذا دیتی ہیں, کھانا کھلاتی ہیں, تو آپ خیال رکھتی ہیں کہ وہ ناشتہ بھی کرے, لنچ بھی کرے, ڈنر بھی کرے, فروٹ بھی ہو, سبزی بھی ہو, گوشت بھی, یعنی تمام انگریڈینٹس کا خیال رکھتی ہیں. لیکن اگر خدا نخواستہ بچے کو محبت جتنی مقدار میں چاہیے, توجہ جتنی مقدار میں چاہیے, شاباش جتنی مقدار میں چاہیے, اگر اس دن میں اس کوٹا میں پوری نہیں ہوگی, تو آٹومیٹیکلی اس کی وجہ سے اس بچے کی پرسنالٹی پہ اس کے اثرات آئیں گے. یا بچے کو جو اس کے سوالات اس کے ذہن میں جنریٹ ہوتے ہیں, جو شرارتیں اس کے آتی ہیں ذہن میں, یا جو ایکٹیویٹیز وہ کرتا ہے سیکھنے کے لیے, اگر وہ اس دن بھر میں وہ نہیں کرے گا, تو آٹومیٹیکلی اس کی مینٹل جو نیڈ ہے یا جو اس کی انٹلیکچوئل نیڈ ہے وہ پوری نہیں ہوگی, یا اس کی جو اسپریچول نیڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوگی. تو آٹومیٹکلی پھر کیا ہوگا, وہ بچہ اس کی جو ہم گروتھ کر رہے ہیں اس کو ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں ایب نارمل گروتھ. ایب نارمل گروتھ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بچہ جسمانی طور پر ہے 16 سال کا, ذہنی طور پر ہے 14 سال کا, جذباتی طور پر ہے 12 سال کا, اور روحانی طور پر ہے 10 سال کا. یعنی کہ جسم اس کا بڑا ہے, اور باقی جو اس کی 3 فیکلٹیز ہیں اس کی گروتھ اس طرح نہیں ہوئی. اب اس سے کیا ہوگا, جب اس طرح کا بچہ سوسائٹی میں جائے گا تو وہ خود بھی اپنے لیے مسائل کریٹ کرے گا, اور دوسروں کے لیے بھی وہ کیا کرے گا, مسائل کریٹ کرے گا. تو بطور ماں جو سب سے امپورٹنٹ رول ہے آپ لوگوں کا سوسائٹی میں, وہ یہی ہے کہ جو بچے بھی آپ کے اس ڈیولپمنٹ کے پروسیس سے گزریں, تو آپ نے ان کی 4 فیکلٹیز کا کیا کرنا ہے, خیال رکھنا ہے. لیکن ہمارے یہاں زیادہ فوکس کس فیکلٹی پر ہے, کس ایریا پر ہے, ہم کس پہ فوکس کرتے ہیں زیادہ, ڈائٹ, جسم, یعنی کہ ان کی جسمانی ڈیولپمنٹ کے اوپر. جبکہ ساتھ ساتھ کیا ہے, باقی ہر چیز کی ڈیزائننگ ہوتی ہے. جب اس کو بنایا جاتا ہے تو وہ ڈیزائننگ ہوئی ہے اچیومنٹس کے لیے, اس کو آگے بڑھنا ہے, اس کو فائٹ کرنا ہے, اس کو سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. اور عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ڈیزائن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے عورت کو جو کوالٹی دی ہے کہ وہ ریلیشن شپ سائنسز کو مرد کی نسبت زیادہ بہتر سمجھتی بھی ہے, اور ایموشنلی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو رچ بنایا ہے مرد کی نسبت. یعنی کہ جیسے فزیکل فینومینا ہم دیکھتے ہیں کہ مرد ریلیٹیولی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں, لیکن آپ ایموشنل اسٹیبلٹی میں دیکھیں, یا ایموشنل رچنس میں دیکھیں, یا ریلیشن شپ بنانے اور چلانے اور اس کی ریلیشن شپ کی نفسیات کو سمجھنے میں دیکھیں, تو مرد اتنا زیادہ اس میں کہنے کے سمجھدار نہیں ہے اس لیول پر, جس لیول پہ اللہ نے عورت کو صلاحیت دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت سے جو کام لینا تھا, جو فنکشن تھا اس کا بیسک فنکشن کہ فیملی انسٹیٹیوشن کو چلانا, اس کے لیے جس طرح کی کوالٹیز چاہیے تھی, اگر ایموشنلی وہ مخلوق, وہ کریشن امیر نہ ہوتی, تو وہ یہ سسٹم چل ہی نہ پاتا. اور یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے جیسے یہ ہوا کہ عورت فیملی کے بجائے کیریئر اورینٹڈ ہو گئی, تو اس سے سوسائٹی کو کچھ فائدہ تو ہوا فائنینشلی, لیکن اوور آل وہ جو سکون, خوشی, اطمینان تھا, وہ کیا ہوتا گیا سوسائٹی میں, کم ہوتا گیا. یعنی کہ میں اکثر اس لیے یہ بات کہتا ہوں کہ میں فیمیل کے کیریئر کے اگینسٹ نہیں ہوں, لیکن پھر بھی کسی بھی فیمیل کی جو پروگرس ہوگی یا کامیابی ہوگی, جب بھی آپ اس کو میئر کریں گے تو آپ کس کو دیکھیں گے, اس کی فیملی کو. یعنی کہ اگر وہ کیریئر میں انتہائی کامیاب ہو بھی جائے, پروفیشن میں کامیاب ہو بھی جائے, لیکن اگر فیملی لائف کامیاب نہیں ہوگی تو ہم اس کو ریئل سکسیس نہیں کہیں گے. تو اٹس مین کہ کیریئر یا پروفیشن بچیوں کا, عورتوں کا, اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے, لیکن ان کی گرومنگ, ان کی ڈیولپمنٹ خاص طور پہ بچیوں کے گھر میں ایسے کی جائے کہ وہ ایک گھر کے ادارے کو چلانے کے قابل ہو سکے. یعنی کہ ان کے اندر وہ ٹریڈس اینڈ کوالٹیز ہوں جس میں
گھر کو چلانے کی نفسیات کو وہ سمجھتی ہوں. کیونکہ جو انسان نے اس کائنات میں جتنے ادارے بنائے ہیں، انسان جن اداروں کو لے کے چل رہا ہے، اس میں اگر سب سے اہم ادارہ کہا جائے اور سب سے مشکل ادارہ کہا جائے تو وہ گھر ہے. یعنی کہ یہ بھی ایک ریاست کی طرح، ایک ملک کی طرح ہے. جیسے ایک ملک فنکشن کرتا ہے، اس کی پالیسیز ہوتی ہیں، اس میں پلاننگ کی جاتی ہے، چیزیں فائنینسز ہوتے ہیں، اس میں مختلف عہدے ہوتے ہیں. سیم گھر بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک گھر 5 مرلے کا ہو، 10 مرلے کا ہو، 1 کنال کا ہو، وہ اپنی ذات میں ایک ریاست ہوتا ہے. اس کا ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتی ہے، ایک اس کا ہیڈ ہوتا ہے، چیئرمین ہوتا ہے، ایک اس کا جو ہے وہ ڈی جی ہوتا ہے، ایک ڈائریکٹر ہوتا ہے، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے. اس طریقے سے پورا کیا ہے، ایک سسٹم ہوتا ہے. تو ہم اپنی بچیوں کی تعلیم میں بھی اس چیز کی کمی کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مستقبل کے ان چیلنجز کے لیے پریپیئر نہیں کر پا رہے اس طرح سے. یعنی کہ ہمارا پورا جو اکیڈمک کا سسٹم ہے، ایجوکیشن کا سسٹم ہے، اس کے اندر بھی ہمارے سسٹم میں وہ چیزیں ڈالی ہی نہیں گئی ہیں کہ جس کے اندر سے ایک بچی مستقبل میں اپنا کیریئر بھی بنائے، اپنے پروفیشن کو بھی اڈاپٹ کرے، اور پھر اس حوالے سے بھی اس کے اندر اتنا جو ہے وہ پہلو. اس میں مرد کا بھی ایشو ہے کہ مرد بظاہر جو تھینک لیس لگتی ہے جاب سے، یعنی کہ چھوٹے چھوٹے کام لگتے ہیں. مثال کے طور پر صرف چیزوں کو ہی سنبھالنا ہو دن میں، یعنی کہ صرف چیزیں کوئی بچوں نے یہاں رکھ دی، کوئی وہاں رکھ دی. صرف آپ اس ایک ایکٹیویٹی کو دیکھیں تو کم از کم کوئی 100 ٹائمز ایک عورت کو یا جو بھی گھر میں مینیج کر رہا ہے اس کو 100 ٹائم چیز کو اٹھا کے اپنی جگہ پر پہنچانا ہے. کہنے کوئی بہت چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے، چاہے وہ جوتوں کو مینیج کرنا ہے، چاہے کپڑوں کو مینیج کرنا ہے، لیکن اگر آپ اس کا امپیکٹ دیکھیں گے تو اس کے لیے جتنی توجہ چاہیے، جتنی انرجی چاہیے، جتنا اس گھر کا خیال رکھنے والا ایک ذہن چاہیے، اگر وہ ویجیلنٹ اور ایفیشینٹ ذہن نہیں ہوگا، ہیلدی ذہن نہیں ہوگا، فوکس نہیں ہوگا، تو کبھی بھی وہ عورت اس گھر کو مینیج نہیں کر پائے گی. اب مرد کا پرابلم یہ ہے کہ مرد کیونکہ عادی ہوتا ہے اپنے ایک مزاج، طبیعت اور باہر کے ماحول کی وجہ سے بڑے کام کرنے کا، اس کے نزدیک چھوٹے کاموں کی امپورٹنس نہیں ہوتی. مثلا کپڑے استری کرنا، اب واقعی مجھے کہا جائے کپڑے استری کرنا کوئی کام ہے تو مجھے کیا لگے گا، یہ تو کوئی کام نہیں، ذہن میں میرے یہ کوئی کام، یہ بھی کوئی کام ہے کپڑے استری کرنا. لیکن اگر مجھے کرنے پڑے کہ 5 بچوں کے کپڑے استری کرنے ہیں، چھٹے کرنے ہیں، ان کو مینیج کرنا ہے، تو پھر لگے گا یار یہ تو واقعی بہت کام ہے. کیونکہ یہ چھوٹے بظاہر کے لگتے ہیں چھوٹے کام ہیں، لیکن اگر یہ کام نہ ہو تو پورا سسٹم کیا ہو جائے گا، چل ہی نہیں پائے گا. اب عورت کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ عورت کام زیادہ کرتی ہے، اس کو اپریسیشن کم ملتی ہے، یا ایک سینس آف اچیومنٹ کم ہوتا ہے. اب اس کا حل کیا ہے؟ اب سوسائٹی نے یہ آپ کو نہیں دینا، یا مرد نے بھی شاید آپ کو یہ نہیں دینا. یعنی اگر آپ یہ امید رکھیں گی تو مزید اپنے آپ کو پریشان کریں گی، ڈپریشن میں لے جائیں گی کہ نہیں میں تو اتنی محنت کرتی ہوں. ہاں، اس کا ایک حل یہ ہوتا ہے، اور بہترین حل ہے تمام انسانوں کے لیے، کہ آپ اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کریں، آپ اپنے کام کی خود قدر کریں، آپ اپنے کام کی کو خود ویلیو دیں کہ ہاں میری جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں بذات خود یہ چھوٹے نہیں ہیں. کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو میسج دیں گے کہ میں چھوٹے کام کر رہی ہوں تو آپ کو اپنا آپ کیا لگے گا، چھوٹا لگے گا. اب آپ اگر بڑا کام جب تک نہیں کریں گی تو آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. آپ جب اپنے آپ کو یہ میسج دے گی کہ واقعی یہ جو ہاؤس کیپنگ ہے، یہ جو گھر کو مینیج کرنا ہے، بچوں کی ہیلتھ کا مینیج کرنا ہے، ریلیشن شپ کا آپس میں مینیج کرنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں یا عورت اپنے ہسبینڈ کے اپنے ساتھ ریلیشن، بچوں کے ساتھ ریلیشن، فیملی، ان سب کو بھی کیا کر رہی ہوتی ہے، وہ ہینڈل یا مینیج کر رہی ہوتی ہے. حالانکہ بظاہر یہ کام بھی کوئی نظر نہیں آتے. اب یہ جو چیز تب ڈیولپ ہوگی عورت کے اندر کانفیڈنس، کیونکہ اس کی بہت کمی ہے ہماری سوسائٹی میں. بہت سے فیکٹرز کی وجہ سے عورت کو جو کانفیڈنس دیا جانا چاہیے تھا، جو اعتماد دیا جانا چاہیے تھا، وہ نہیں دیا گیا، اس کے کام کو اہمیت نہیں دی گئی. حالانکہ اگر آپ اس بات سے اگر اندازہ لگائیں کہ اس کائنات میں سب سے قیمتی چیز اگر ہم کہیں تو وہ کیا ہے، انسان. یعنی کہ آپ جب مینجمنٹ کی روشنی میں بھی ریسورسز کو دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ پاکستان کے بارے میں جب انالیسس ہوگا کہ پاکستان کے ریسورسز کیا ہیں، تو دیکھا جائے گا یہاں پر پیٹرول کتنی کوالٹی میں آپ یعنی کہ ریفائن کر سکتے ہیں، یہاں تیل کتنا زمین میں سے نکلتا ہے، پانی کے کیا کیا ریسورسز ہیں، یہاں موسم کتنے ہیں، یہاں پھل سبزیاں اناج کس طرح کے ہوتے ہیں. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھی جائے گی وہ انسان ہوں گے، کہ پاکستان میں رہنے والے جو انسان ہیں ان کا لیول کیا ہے، ان کے نالج کا، ان کی اسکل کا، ان کی صحت کا، ان کے اوور آل ایکسپوجر کا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے قیمتی جو سورس ہوتا ہے اس کائنات میں وہ کون ہے، انسان. اور اس کائنات میں اس سورس کو کریٹ کرنے کا بنیادی ذریعہ اور اس کو ڈیولپ کرنے کا، اس کو افیکٹو اور پروڈکٹیو اور مفید بنانے کا اصل جو ذریعہ وہ کون ہے، عورت، ماں. یعنی کہ باقی تمام چیزیں اسی انسان کے گرد گھومتے ہیں. لیکن اگر ماں کی اپنی صحت اچھی نہیں ہوگی، ماں خود خوش نہیں ہوگی، ماں اپنے کام کی خود قدر نہیں کرے گی، ماں کو اپنے کام کی ویلیو کا پتہ نہیں ہوگا، ماں کو اپنی پرسنالٹی کے امپیکٹ کا جو بچوں پر ہوتا ہے اس کا علم نہیں ہوگا، تو آٹومیٹیکلی ماں پھر وہ رول جو اس کو پلے کرنا چاہیے وہ پلے نہیں کر پائے گی. کیونکہ بنیادی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنے کام کی اہمیت کو سمجھیں. تو اس حوالے سے یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ایک سپر موم کا ایک اپنے آپ کو ماڈل بنانے کی کوشش کریں. ہماری سوسائٹی میں کمی ہے اس وقت، یعنی کہ ہمارے ہاں اس وقت ایک کہہ لیں کہ مطلب فلمی ہیروز کی بات ہوتی ہے، ہیروئنس کی بات ہوتی ہے، ماڈلس کی بات ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں سپر مام کا کلچر نہیں ہے کہ بھئی ایک سوسائٹی میں ایک پازیٹیو کمپٹیشن ہو کہ ہاں میں کتنی، یعنی کہ آپ اپنے بچوں سے اپنے بارے میں فیڈ بیک لیں کہ میں کس طرح کی ماں ہوں، میری ہیلتھ مینجمنٹ کی کوالٹی کیسی ہے، میری اسٹریس مینجمنٹ کی کوالٹی کیسی ہے،
میری آپ کے بارے میں ویژننگ اپنے گھر کے بارے میں ویژننگ کیسی ہے, اچھا میری کمیونیکیشن سکلز کیسی ہیں گھر کے اوپر یا اوورآل. تو جب آپ اس حوالے سے اپنا خود ایک کرائٹیریا بنائیں گی کہ ہاؤ آئی کین بی اے سپر مام, کہ میں ایک بہترین ماں کیسے بن سکتی ہوں. ہو سکتا ہے آپ ہوں, لیکن جب آپ فیڈ بیک لیں گی اور سیلف انالیسس کریں گی تو آپ کو ہو سکتا ہے اپنی کوئی شارٹ کمنگس بھی سمجھ آئیں گی, گیپس بھی سمجھ آئیں گے, اور پھر آپ مزید اس کے اوپر محنت بھی کریں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو امپروو کرنا ہے اپنے اس رول کو. اور عورت کے 4 ہی رول ہوتے ہیں, بہن, بیٹی, بیوی اور ماں. یہ 4 اس کے, اور اسی وجہ سے پورا گھر کا نظام, ایون سوسائٹی کا نظام جو ہے وہ چلا ہوتا ہے. تو چاروں رولز میں ایکسیلنس سے رول پلے کرنا. آپ کی اگر شادی ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کسی کی بہن ہیں تو اپنے بھائی کے ساتھ رابطہ کرنا. آپ کی شادی ہو گئی ہے تو پھر بھی آپ کسی کی بیٹی ہیں, اپنے والد صاحب سے یا والدین سے رابطے میں رہنا. آپ بیوی ہیں تو وہ ایک میجر رول ہوتا ہے, وہ آپ ویسی پلے کر رہی ہوتی ہے. ماں ہے تو آپ کو چاروں رولز میں کیا کرنا ہے, اپنے آپ کو بیلنس کرنا ہے. اچھا اس والے چلیں جی, آپ نے لیکچر سن لیا, آپ کو کیسا لگا. یہ ہمارا یوگا پروگرام تھا 21 جنوری 2023 کو یوگا پروگرام تھا. اس کے بعد سر عتیق رضا صاحب کا لیکچر تھا. اس کے بعد ناشتہ ہم نے کیا تھا. تو یہ میں چھوٹی سی ویڈیو بنائی ہے, آپ کو کیسی لگی مجھے لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا. اور آپ کو یہ موٹیویشنل اسپیکر کا جو لیکچر ہے وہ آپ کو کیسا لگا لازمی کمنٹس کر کے بتائیے گا, ٹھیک ہے. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا. اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کریں, لائک کریں, شیئر کریں, کمنٹس لازمی کرے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ.